السلام علیکم سامعین، ناظرین، عزیز طلباء و طالبات۔ آج ہم بانگ درا کی شاعرانہ خوبیوں کے متعلق جانیں گے۔ علامہ اقبال نے اردو شاعری میں اپنے کلام کی بدولت ایک نئے دور کا آغاز کیا ہے۔ آج کوئی شاعر ہمیں ایسا نظر نہیں آتا جو کسی نہ کسی زاویے سے اقبال کے انداز بیاں سے متاثر نہ ہوا ہو۔ اس کے برعکس میر کا انداز بیاں بہت کم شعراء کو نصیب ہوا۔ اسی طرح اقبال کے انداز و بیاں کی کامیابی بھی بہت کم شعراء کے حصے میں آئی ہے۔ بال جبرائیل میں ان کی اردو شاعری اپنے مرتبہ کمال کو پہنچ گئی۔ بال جبرائیل کا رنگ کا بانگ درا سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس سے قطع نظر بانگ درا میں شاعری کی تمام خوبیاں موجود ہیں۔ بانگ درا میں نظمیں بھی ہیں، غزلیں بھی ہیں۔ اقبال کی ابتدائی غزلوں میں حضرت داغ کا رنگ پایا جاتا ہے۔ جیسے جیسے ان کے خیالات میں وسعت اور فکر کی بلندی پیدا ہوتی گئی، ویسے ہی ان کی غزلوں میں غالب کا رنگ پیدا ہوتا گیا اور وہ بانگ درا کی شاعرانہ خوبیاں آہستہ آہستہ ابھرتی گئی، جس میں اقبال نے مختلف موضوعات پر طبع آزمائی کی ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے فطری یا نیچرل نظمیں۔ اقبال نے بانگ درا میں مناظر فطرت کی تصویر کھینچی ہے۔ ان کی بہت ساری نظموں میں منظر کشی اور فطرت نگاری اپنے عروج پر ہے اور مظاہر قدرت اور کائنات کی رنگینی کو مخصوص انداز میں بیان کیا ہے۔ بانگ درا میں ان کی نظمیں ابر کوثر، آفتاب، چاند، جگنو، گل رنگی اور بزم انجم وغیرہ شامل ہیں۔ اب اس طریقے سے دوسرا جو موضوع ہے وطن اور قومی نظمیں، اس میں انہوں نے وطن دوستی کے جذبات کو ابھارا ہے اور قوم کو حرکت و عمل، جد و جہد کی دعوت دی ہے۔ قومی نظموں میں جو سر فہرست ہیں اور حد سے زیادہ مقبول ہوئی ہیں، ان میں ہندوستانی بچوں کا گیت، ترانۂ ملی، نیا شوالا، ہلال اور خطاب نوجوانان اسلام سے وغیرہ نظمیں ہیں۔ اس کے بعد تاریخی نظمیں۔ اقبال نے بانگ درا میں بہت ساری تاریخی نظموں کو شامل کیا ہے اور اپنے کلام میں ملک کے تاریخی واقعات کو بھی جگہ دی ہے۔ بعض مشہور اور عظیم شخصیات پر بھی نظمیں لکھی ہیں۔ دیگر مذاہب کے اوتاروں کو بھی اپنا موضوع سخن بنایا۔ ان تاریخی نظموں میں حضور رسالت مآب، ہلال، بلال، غلام قادر روہیلہ، فاطمہ بنت عبداللہ، بلاد اسلامیہ اور صدیق اکبر وغیرہ کافی مشہور ہیں۔ اس کے بعد فلسفیانہ نظمیں ہیں۔ ایسی نظمیں جس میں اقبال نے حکمت کے نقطے کو بیان کیا ہے۔ ان نظموں میں سرگزشت آدم، فلسفہ غم، موج و دریا اور شمع وغیرہ شمار کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد دعائیہ نظمیں۔ اقبال نے اپنی کچھ نظموں میں دعائیہ کلمات کہے ہیں۔ التجائے مسافر اور ایک آرزو وغیرہ اس ضمن میں شمار کی جاتی ہے۔ اس کے بعد اخلاقی نظمیں۔ اقبال نے اپنی قوم کو بیدار کرنے کے لیے خصوصاً مسلمانوں میں اخلاقی اخوت کو مستحکم کرنے کے لیے اور خاص طور سے قوم کو اپنے اندر عمدہ خیال کی تعمیر کے لیے اکسایا ہے اور اسی واقعے سے کوئی سبب اختیار کیا ہے۔ ان نظموں میں گورستان شاہی، طفل شیر خار، شبنم اور ستارے وغیرہ شامل ہیں۔ علامہ اقبال نے بعض نظموں میں مشہور شعراء کی تعریف و توصیف اور ان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں خراج تحسین پیش کیا ہے۔ ان شعراء میں حضرت داغ، مولانا حالی، علامہ شبلی نعمانی اور شیکسپیئر وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ اس طرح انہوں نے ہندوستان کے مذہبی رہنماؤں کی عظمت کا اعتراف
بھی کیا ہے۔ ان مذہبی رہنماؤں میں گوتم بدھ، گرو نانک اور رام چندر وغیرہ پر نظمیں لکھ کر انہیں خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اس طرح ان کی شاعری میں نصیحت کے ساتھ ساتھ اقوام زرین، سیاسی مسائل، طنز و ظرافت کے زرین پہلوؤں پر بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ ان کی شاعری کی دوسری خوبی یہ ہے کہ ان کے کلام میں فارسی تراکیب الفاظ کی بہتات ہے۔ بعض شعراء ایسے ہیں جن کے ہاں فارسی تراکیب الفاظ صاف نظر آتے ہیں، اس کے برعکس دیگر شعراء ایسے ہیں جن کے اشعار میں اگر اردو کی بجائے فارسی کا ایک لفظ بھی لکھ دیا جائے تو پورا شعر فارسی کا ہو جاتا ہے۔ غم زدہ دل افسردہ دہقاں ہونا، رونق بزم جو نان گلستاں ہونا۔ اقبال کے کلام اور اقبال خود اپنے مفہوم کو واضح کرنے کے لیے بہت سی جدید اور نئی تراکیب استعمال کی، جن کی بدولت اردو زبان میں کافی وسعت پیدا ہو گئی اور الفاظ اتنے جامع اور پرلطف ہیں کہ پورا شعر زبان کی چاشنی عطا کرتا ہے۔ تشبیہ اور استعارات کا برمحل استعمال کلام میں ایک قسم کا لطف پیدا کر دیتا ہے۔ ان کے کلام کی یہ خوبی رہی ہے کہ نظمیں اور اشعار اپنی برجستگی، دلکشی، معنویت اور موزونیت کی وجہ سے زبان زد ہو گئے۔ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمیں سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ جواب شکوہ شمع و شاعر، خضر راہ، طلوع اسلام وغیرہ ان کی ایسی نظمیں ہیں جن کے بہت سارے اشعار لوگوں نے حفظ کر لیے ہیں اور انہیں قومی اور وطنی مجلسوں اور جلسوں میں اور مذہبی مجالس میں پڑھایا جاتا ہے۔ ان کی اکثر نظمیں سوز و گداز سے لبریز ہوتی ہیں، جسے کیف غم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اقبال کا دل سوز و گداز سے لبریز تھا اور یہی رنگ ان کی شاعری میں جا بجا دکھائی دیتا ہے۔ اقبال کی شاعری میں جگہ جگہ وحدت الوجود کا رنگ دکھائی دیتا ہے۔ ان کی اس عمدہ مثال شمع ہے۔ ہر شخص پڑھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ ذوق تصوف کی ابتدا یہیں سے ہوئی ہے۔ اس طرح اقبال کی شخصیت، ان کی سیرت کے مختلف پہلو بانگ درا کی اکثر نظموں میں ملتے ہیں۔ اس طریقے سے اس موضوع کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے۔